بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ اسی کے ساتھ ہوگا، یا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، یا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہم لوگ اپنے ارد گرد جائزہ لیں کہ ہم کن ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں، کس قوم کو پسند کرتے ہیں، کن لوگوں کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کے ساتھ محبت کیا اللہ کے لیے کیا، اور بغض رکھا تو بھی اللہ کے لیے رکھا، اور کسی کو عطا کیا تو بھی اللہ کے لیے عطا کیا، اور کسی کو منع کیا تو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے منع کیا، تو اس شخص کا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ ہم دیکھیں کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں، کہ وہ دوستی اللہ تعالیٰ کی محبت کے درمیان میں حائل تو نہیں ہو رہی، یا ہم جن لوگوں سے بغض رکھتے ہیں کیا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند تو نہیں ہیں، یا ان لوگوں کی کچھ عادات یا کچھ کام جو دوسرے لوگ جو ہم میں ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ ان لوگوں کی عادات ان لوگوں سے اچھی تو نہیں ہے، یا وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند نہیں ہے جن سے ہم دوست کر رہے ہیں۔ محترم سامعین، ہم آج دیکھیں تو ہمارے ارد گرد انگریزوں کا جو فیشن ہے، ان کا زبان ہے، ان کا لباس ہے، وہ ہم اس کے غلام بن چکے ہیں۔ پینٹ پتلون والا اگر کوئی آ جائے تو ہمارے دلوں میں ویسے ہی اس کا احترام بڑھ جاتا ہے کہ یہ کہیں امیر ہوگا یا کوئی اچھی ذات نسل کا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی آدمی اگر ہمارے اعلیٰ حکام کے سامنے بھی انگلش زبان میں بات کرے تو اس کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم دیکھیں تو انگریز کلچر جو ہے اس کے ہم مکمل طور پر غلام بن چکے ہیں۔ وہ 100 سال تو ہمارے اوپر انہوں نے حکمرانی کیا، ہمیں کچلا برباد کیا، لیکن ان کے جانے کے بعد ہمارے ماں باپ نے ہمیں ارد گرد اپنے جو دشمنیاں تھیں، نواب تھے، ان کے بتایا، لیکن انگریزوں کے خلاف ہمیں کچھ نہیں بولا۔ وہ خود لوگ ان کے فیشن کو اپنا رہے ہیں، ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، اسی لیے ابھی تک ان کے خلاف ذہنوں میں کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ اور جب بھی کوئی شخص اپنی بات کو منوانا چاہتا ہے تو وہ انگریزوں کی مثال دیتا ہے کہ فلاں وہ رائٹر اپنی کتاب میں یہ لکھتا ہے، فلاں مصنف یہ لکھتا ہے، وہ اس طرح ان کی عادات ہیں، اس طرح وہ ان کے اچھے اخلاق ہیں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے آج ان کو عروج پر کھڑا کیا ہے اور ہمیں پستی میں گرایا ہے، ان کے عادات اخلاق ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے جو آباد ہے ان کی مثالوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارے جو بزرگ تھے، صحابہ تھے، تابعین تھے، جن کے نقش قدم پہ جو لوگ چلتے تھے، ہم ان کی مثالوں کو بھول گئے ہیں۔ ہمیں آج انگریز نظر آتا ہے، اور کوئی مشہور شخص کسی کمپنی کا مالک، اس کا کوئی بڑا مشہور جو قول ہو وہ ہمیں نظر آ جاتا ہے، لیکن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے فرمان جو سب سے افضل چیزیں ہیں، ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمیں اپنا دین اپنانا چاہیے، اپنے نسلوں کو بتانا چاہیے کہ کس طرح ان لوگوں نے ہمیں کچلا، برباد کیا، ہم سے ظاہر بات ہے مسلمان حکمران اس وقت نااہل ہو چکے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے اقتدار لیا۔ اور جو مسلمانوں کا آخری بادشاہ تھا بہادر شاہ ظفر، بےغیرتی کی اتنی انتہا تھی کہ وہ جب جیل میں بیٹھا تو اس کو مر جانا چاہیے تھا غیرت سے، لیکن اس وقت اس کے ذہن میں غزلیں آ رہی تھیں، وہ شعر بول رہا تھا، جیل میں بیٹھ کے بھی اس نے کافی ساری شاعری کی ہے۔ وہ پتہ نہیں کس ذہن کا مالک تھا، اس کے باوجود بھی وہ افسوس کر رہا تھا کہ باپ دادا جیسی شان مجھے نہیں ملی، اور رتبہ مجھے نہیں ملا، اور میرے نصیب میں جو عیاشیاں تھیں وہ نہیں آئیں۔ تو آج ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم پرانے دور کو یاد تو کرتے ہیں، لیکن چھوٹے بچے جو ہیں ان کو فلمیں دکھاتے ہیں ہندوؤں کی، اور کوئی کلچر سکھاتے ہیں، کوئی لباس پہناتے ہیں، اس کو جو بیک گراؤنڈ اس کا بنانا چاہتے ہیں وہ انگریزوں والا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں آنے والی جو نسلیں ہیں، جو آنے والا مستقبل ہے، انہیں بتانا چاہیے کہ کس طرح ہم لوگوں نے ہماری طاقت کو، ہمارے دین کو ہم سے چھینا، ہم
ہمارے اندر اپنا جو فیشن تھا اس کو لائے ہو، ہم سے پرانی روح ہمارے اندر سے انہوں نے نکالا اور ہمیں برباد کیا۔ امید ہے کہ آپ حضرات سمجھ چکے ہوں گے اور اللہ پاک ہمیں اپنا فیشن اپنانے کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کے عمل نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے اور نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ برے لوگوں کی صحبت سے، غیر امیر تو ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ امیر لوگ جو نکٹو ہوتا ہے وہ بالکل امیر اگر ہو تو اس کے سامنے ہم بولنا گوارا نہیں کرتے کہ ہمارے ماں باپ بولیں گے کہ اس سے زیادہ سیکھ گیا ہے۔ تو ہمیں علمی لوگوں کو اپنانا چاہیے، چاہے وہ گیٹ پہ بیٹھا چوکیدار ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اندر بیٹھے کسی افسر سے زیادہ علم رکھتا ہے یا وہ کوئی زیادہ شعور والا ہے تو ہمیں اس سے بھی سیکھنا چاہیے، اس کو بھی استاد بنانا چاہیے اپنا۔ وآخر دعوانا